السلام علیکم سکس کلاس بچوں، آپ کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے ہوں گے سب بچوں پریویس لیکچرز میں ہم لوگوں نے مختصر سوالات، تفصیلی سوالات نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ کر لیا ہے۔ آج ہم سوال نمبر 3 کریں گے، تو سب بچے اپنا انڈیکس پیج کھولیں اور اپنا انڈیکس نوٹ کریں۔ سیریل نمبر آپ کا جو بنتا ہے آپ وہ لکھ دیں۔ میرا 3 ہے، ڈیٹ ہے 10 ستمبر 2021، سوال نمبر 3، اور میرا یہ پیج نمبر ہے 5۔ تو آپ لوگوں نے یہاں اپنا پیج نمبر جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کا انڈیکس کمپلیٹ۔ اب آپ لوگوں نے اپنا پیج ریڈی کرنا ہوتا ہے۔ ڈیٹ لکھیں 10 ستمبر 2021، جماعت کا کام، اور آج دن کیا ہے؟ جمعہ۔ سوال نمبر 3 ہے صلح حدیبیہ کی شرائط لکھیں۔ ہم نے صلح حدیبیہ کی شرائط لکھنی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا یا صلح حدیبیہ ہوا تو اس وقت جو تھی وہ مسلمان اور کفار جو تھے ان کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا تھا، ان کی جو شرطیں تھیں، جن شرطوں کی بنیاد پر صلح حدیبیہ جو ہوا تھا وہ ہم لوگوں نے یہاں لکھنی ہے۔ تو پہلی شرط کیا تھی؟ اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے، حالانکہ مسلمان جو تھے وہ اتنی دور سے سفر کر آئے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان صرف کیا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ زیارت نہیں کریں گے بلکہ واپس اسی طرح چلے جائیں گے۔ آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے کہ اس سال مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کرنی، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا، لیکن اگلے سال وہ آئیں گے تو صرف 3 روز، صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اس سال تو مسلمانوں نے حج کرنا ہی نہیں ہے، خانہ کعبہ دیکھنا ہی نہیں ہے، اور اگلے سال بھی آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ مکہ مکرمہ میں قیام نہیں کریں گے۔ اس دوران مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی وہ کہیں سفر کے لیے نکلتے تھے ان کے ساتھ تلواریں ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا تلواریں تو ساتھ لے کر آئیں گے لیکن وہ تلواریں نیام میں رہیں گی۔ یہ ایسے نہیں کہ وہ کھلے عام اپنی تلوار لے آئیں، وہ نیام میں رکھیں گے، اس کے کور میں رکھیں گے اور انہیں باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلا دوسرا پوائنٹ دیکھیں، دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ 10 سال تک نہ کوئی جنگ ہوگی اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو مارے گا یا ہاتھ اٹھائے گا۔ عرب کے قبائل آزاد ہیں، عرب کے قبائل آزاد ہیں، وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ مطلب عرب میں جتنے بھی قبیلے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں یا اگر وہ چاہے تو کفار کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ تھے 3 پوائنٹ، اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں اور آپ لوگوں نے یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں وہ لکھ لینے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، انہوں نے اپنی شرطیں بھی ایسی رکھی تھی جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا کہ کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اسے آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ جبکہ انہوں نے اوپر کہا ہے کہ عرب کے تمام قبیلے آزاد ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، تو لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کہہ دیا کہ کوئی بھی کفار کا آدمی مسلمان جو ہے وہ
مسلمانوں کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور آخر میں کیا کہا ہے؟ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر جو کوئی جائے گا کفار، اسے واپس کر دینا ہے، لیکن مسلمان اگر کوئی بھی مکہ آ گیا ایک دفعہ تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے ساری جو شرطیں تھیں وہ اپنے حق میں رکھی تھیں، اور وہ ساری شرطیں جو تھیں انہوں نے کہا تھا کہ مانی جائیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام شرائط مان لی تو اللہ تعالیٰ ان تمام شرائط سے خوش ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کی تھی کہ صلح حدیبیہ کو سب سے بہترین اور بڑی فتح کا نام دیا، جسے قرآن مجید میں فتح مبین اور کہا گیا ہے سورہ فتح میں کہ سب سے بڑی فتح کا نام دیا ہے۔ تو یہ تھے بچوں آج کا سوال جس کا جواب یہ تھا۔ آپ لوگوں نے اسے لکھنا بھی ہے اور اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ بار بار آپ پڑھیں گے بچوں، کوئی بھی اگر سوال ہوتا ہے آپ اسے بار بار ایک لائن کو ریپیٹ کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ اچھی طریقے سے یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس کے 4 پوائنٹس ہیں، تو آپ نے ایک پوائنٹ کو بھی اگر آپ 4 دفعہ بھی ریوائز کریں گے تو آپ کو یہ سارا سوال جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید کام کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔